ایک موضوع پہ میں چاہتا ہوں ذرا آپ سے تفصیلی استفادہ کریں ہم اور سننے والے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں ہر آدمی کی رسائی ہے، اپنی بات پہنچانے میں وہ قدرت رکھتا ہے، جدید وسائل کے ذریعے فوراً سے اس کی بات پہنچ بھی جاتی ہے۔ ہر پہلو پر جس سے وہ عدم واقفیت یا عدم مناسبت رکھتا ہے اپنی تنقید کا اظہار بھی کر دیتا ہے، اور سننے والے بھی فوراً اس تنقید کا جواب دے دیتے ہیں۔ لیکن مشرق ہو مغرب ہو، ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، سیاست کا میدان ہو، پارلیمنٹ ہو، مذہبی علماء کی بحثیں ہوں، اگر ذاتی سطح پہ دیکھیں خاندان کے اندر ماں باپ کے ساتھ بچوں کا انٹریکشن، تنقید جب کوئی کرتا ہے تو اس کے آداب، اس کے اصول، اور تنقید جب کوئی سنتا ہے اس پر کوئی ریئیکٹ کرتا ہے، اس کے آداب اور اصول کیا ہونے چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ذہنی طور پہ، ان کی پرسنالٹی اس طرح کی کرائسس سے نہیں گزری ہوتی، جیسے ہی تنقید سنتے ہیں تو ایک رد عمل اور امیڈیٹ ریئیکشن میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بڑے لوگوں کو تنقید کرنے کا جب موقع ملتا ہے تو کن اصولوں پر، کن پہلوؤں پہ تنقید ہونی چاہیے ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی عمر گزری ہے، خود بھی آپ نے بہت تنقید صحیح ہے اور خود آپ نے تنقید کی بھی ہے مذہبی علماء کے افکار پہ، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہمارے نوجوان نسل، علماء، سیاستدان، دانشور، پڑھے لکھے لوگوں کو تنقید کرنے اور تنقید سننے کے لیے کیا پہلو ہیں جو پیش نظر رکھنے چاہیے؟ ہم جب تنقید کا لفظ بولتے ہیں تو عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی منفی کام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تنقید ایک انتہائی مثبت عمل ہے۔ سب سے پہلے علم کے لیے اگر کوئی چیز سیکھنی یا سکھانی چاہیے تو وہ تنقید ہے۔ ہمارے علم کی عمومی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جو کچھ ہمیں ہمارا معاشرہ منتقل کر دیتا ہے، یعنی میں جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں تو میری سوسائٹی، میرا معاشرہ، میرا ماحول، میرے والدین یا جن لوگوں کے پاس مجھے تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ علم کی میراث آگے منتقل کرتے ہیں۔ میرے لیے وہ موقع کہ جب میں خود اپنے شعور سے کوئی چیزیں اخذ کروں، جانوں، سمجھوں، وہ بہت بعد میں آتا ہے۔ 5-7 سال کے ایک بچے کو آپ اپنا علم منتقل کرتے ہیں، اپنی معرفت منتقل کرتے ہیں، اپنے آباء کے علوم منتقل کرتے ہیں، جو فنون ایک خاص درجے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں انہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تربیت بھی، سوسائٹی کے آداب بھی ظاہر ہے کہ جو پہلے سے متعین معروف ہوتے ہیں وہی آپ سکھاتے ہیں۔ تو اسی لیے پہلے 12 سال کی تعلیم اصلاً ریسیو کرنے کی چیز ہوتی ہے، یعنی مجھے لینا ہے، دینے والے والدین ہیں، معاشرہ ہے، ماحول ہے، یا بحثیت مجموعی پوری انسانیت کے علوم ہے، تو وہ مجھے جیسے کہ وہ میرے وجود میں آنے یا شعور کی عمر کو پہنچنے تک ڈیولپ ہو چکے ہیں وہ امپارٹ کیے جاتے ہیں، وہ مجھے دیے جاتے ہیں۔ وہ والدین بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں جاتا ہوں تو مولوی صاحب بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ میں کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو وہاں کے بڑے بھی دے رہے ہوتے ہیں، میں کسی مدرسے میں جاتا ہوں، اسکول میں جاتا ہوں تو وہاں پر اساتذہ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے یہ پہلے دن جب دیا جائے، یہ بتانا چاہیے کہ اس پر اکتفا کرنا چاہتے ہو تو پھر تو آنکھیں بھی بند کر سکتے ہو، کان بھی بند کر سکتے ہو۔ اگر علم کی اس میراث کو آگے بڑھانا چاہتے ہو تو جیسے علم حاصل کر رہے ہو ایسے ہی اپنے اندر تنقید کا دائیا پیدا کرو۔ یعنی یہ صرف کرٹیسزم ہے، صرف تنقید ہے جو آپ کو جو کچھ دیا گیا ہے اس کا بھی صحیح شعور بخشتی ہے، اور یہی ہے کہ جو آپ کے لیے یہ موقع پیدا کرتی ہے کہ جو کچھ دیا گیا ہے اس کے نقائص، اس کی خامیاں سمجھ کر آپ علم کے راہوار کو آگے بڑھا سکیں۔ تو اس لیے تنقید کے سوا علم کے آگے بڑھنے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں۔ ہم جب تنقید کا لفظ بولتے ہیں تو ہماری فوری توجہ دوسروں کی طرف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تنقید کا عمل آپ کے اپنے لیے شروع ہوتا ہے، یعنی مجھے میرے والدین نے جو کچھ دیا، مجھے میرے اساتذہ نے جو کچھ دیا، مجھے میرے ماحول نے جو کچھ دیا، جو میں نے کتابوں میں پڑھا،
جو میراث مجھ کو منتقل ہوئی مجھے اس پر تنقید کرنی ہے. تو یہ گویا میرے اپنے اثاثے کی تنقید ہے. یہ جو مجھے میراث ملی ہے یہ اس کی تنقید ہے. اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ کسی شخص کو اگر اچانک ایک آپ نے مفتاح یا چابی پکڑا دی ہے کہ یہ پوری حویلی تمہارے لیے ہے، تو آپ اندر جا کے اگر اس کی تنقید ہی نہیں کرتے کہ آپ کو ملا کیا ہے تو آپ اس کو استعمال بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکیں. اور ہمارے ہاں وہ پہلا کام تو لوگ کرتے ہیں، استاد کر رہا ہے، والدین کر رہے ہیں، دانشور کر رہے ہیں، پہلا کام یعنی میراث منتقل کر دی. تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ آپ ارسطو کے بعد کے زمانے میں ہیں، تو آپ فلسفے کے یا اس زمانے کی طبیعیات کے یا اس زمانے کی نفسیات کے یا اس زمانے کے ادب کے جو مقدمات طے ہو چکے ہیں وہ آپ کو کسی اسکول کسی مدرسے میں پڑھا دیے گئے، انہیں آپ چیلنج کرتے ہیں. یہ چیلنج کرنا، یہ تنقید کرنا، یہ ان کی تنقید کا عمل شروع کرنا، یہ چھوٹے سے چھوٹے درجے میں بھی شروع ہو جانا چاہیے. تو جب یہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی پوری شخصیت یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک طرف اپنے ظرف میں چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اسی کے اندر آلات رکھ کے جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ان میں ہے کیا در حقیقت. تو یہ تنقید ہے جو آپ کے لیے راستہ کھول دیتی ہے آگے بڑھنے کا. کسی علم میں بھی آپ کسی فن میں کسی ہنر میں داخل ہو کے دیکھ لیں، ابتدا یہیں سے ہوگی. تو جس طرح علم کی میراث دینی چاہیے اسی طرح تنقید کرنا سکھانا چاہیے، یعنی کریٹیکلی انالائز کرنا چیزوں کو، ان کے مقدمات جاننا. اس کے لیے بعض بڑی اصولی چیزیں ہیں جو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. میں اس کو اپنی گفتگوؤں میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کی بنائے استدلال کا جائزہ لیں گے. یعنی وہ کیا چیز ہے جو آپ کو دی گئی ہے؟ کیا کوئی تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے؟ تو بھائی تجربہ اور مشاہدہ میرے پاس بھی ہے، کروں گا میں. کیا تجربے اور مشاہدے سے جو حقائق معلوم ہوئے ہیں ان سے کوئی استنباط و استدلال کیا گیا ہے؟ یعنی بنا کیا ہے، کس بنیاد پر ہے جو بات آپ سے کہی جا رہی ہے؟ کیا کسی الہامی روایت کی بنیاد پر آپ کو کوئی بات بتائی جا رہی ہے؟ تو بنائے استدلال کو متعین کرنا یہ پہلا اور بنیادی کام ہے جس سے تنقید شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی آپ بنائے استدلال کو متعین کریں گے تو حقیقت کیا ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی. یعنی جو مقدمہ آپ کو دیا گیا ہے، جو علم آپ کو دیا گیا ہے، جو چیزیں آپ کو بتائی اور سکھائی گئی ہیں، وہ کوئی تاریخی چیز تھی، وہ کوئی ہنر تھا، وہ کوئی فلسفہ تھا، وہ کوئی حکمت تھی، وہ کوئی مذہبی عقیدہ تھا، اس کی بنائے استدلال کو تلاش کرنے کا کام جیسے ہی آپ کو سکھایا جائے گا تو آپ کا ذہن تنقیدی ہو جائے گا. تنقیدی ذہن اگر پہلے دن سے اس طرح نہ بنایا جائے، ایک مثبت عمل کے طور پر وہ چیز نہ سکھائی جائے، تو پھر اس کے بعد اصل میں جو تنقید ہوتی ہے وہ تنقید ہوتی نہیں. یعنی جس کو ہمارے ہاں عام طور پر تنقید کہا جاتا ہے وہ تنقید نہیں ہوتی، وہ تنقیس ہوتی ہے. نقص نکالنا. یعنی آپ کو جو کچھ ملا ہے اس کے مقابل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. فلاں فتنہ ہے، فلاں نے ایک ضلالت اختیار کی ہے، فلاں ایک گمراہی میں پڑا ہوا ہے، یہ فلاں فرقے کی بات نہ سننا، فلاں گروہ کی بات نہ سننا، فلاں لوگوں کے ہاں تو پہلے ہی اللہ کی لعنت ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پہلے دن سے ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہیں. جب ساتھ ملتی ہیں تو اس سے جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ تنقیس ہے. یعنی جو آپ کو دے دیا گیا ہے اس سے ایک عصبیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو آپ کے مقابل میں پڑا ہوا ہے اس کے نقص آپ کو بتائے جاتے ہیں. تو تنقیس کو تنقید نہیں کہتے. تنقید تو اصل میں جانچنے پرکھنے کا نام ہے. یعنی آپ نے ہر چیز کی بنائے استدلال تلاش کی، آپ نے اس بنائے استدلال کو متعین کیا، آپ نے پہلے جو کچھ مانا اس کے بارے میں یہ جانا کہ یہ کس چیز پر مبنی ہے، پھر اس کے بعد وہ غور شروع ہوا کہ اس میں کیا نقص ہے، اس میں کیا خامی ہے، اس میں کیا کمزوری ہے. یہ کمزوری اور خامی کی تلاش کا عمل آپ کے اپنے اثاثے سے شروع ہوتا ہے، اور تنقیس کا عمل ہمیشہ غیر کے اثاثے سے شروع ہوتا ہے.
یعنی ان دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے، تنقیص میں دوسرا زیر بحث آتا ہے، تنقید میں اپنا آپ زیر بحث آتا ہے۔ میں کیا جانتا ہوں، کیا میں جو کچھ جانتا ہوں، جو مجھے میرے والدین نے دیا ہے، میرے اساتذہ نے دیا ہے، وہ استدلال کی بنیاد پر کوئی محکم چیز ہے، یا میری جھولی تو پھیلی ہوئی تھی، میں ایک بچہ تھا یا لڑکپن کی عمر میں تھا، آپ نے آ کر کوئلے ڈال دیے اور کہہ دیا ہے کہ یہ اشرفیاں ہیں، کہہ دیا ہے کہ یہ ہیرے ہیں، یہ تو میں نے مان لی نا آپ کو بات۔ لیکن اگر میں پہلے دن سے جانچنے پرکھنے کا عمل شروع کر دیتا ہوں، جانچنے پرکھنے کا عمل مجھے ملنے والی چیز ہے، یعنی میں اگر اپنی بات واضح کر سکا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ مذہب میں داخل ہوں، آپ علم میں داخل ہوں، تو آپ کو جو دیا گیا ہے اس کے مقابل میں چیزوں میں کیا نقص ہے، اس کو تنقید نہیں کہتے۔ اس سے ایک انتہائی منفی ذہن پیدا ہوتا ہے، اس سے دوسروں کی تحقیر، استخفاف اور استہزاء کا ذہن پیدا ہوتا ہے، اس سے محرومی کا ذہن پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اعلیٰ ترین چیزوں کے لیے اپنے دل دماغ کو بند کر لیتے ہیں، کوئی نئی چیز، کوئی نیا فکر آپ تک پہنچانا ممکن ہی نہیں ہوتا، صدیوں انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اور جو آدمی بھی کوئی کام کرے کسی میدان میں، وہ سائنس کا میدان ہو، فلسفے کا میدان ہو، حکمت کا میدان ہو، وہ ہدف بن جائے گا، یعنی سوائے اس کے کہ اس کو ایک ایسی چیز بنا کے رکھ دیا جائے کہ آپ گزرے، آپ نے اینٹ مار دی، دوسرا گزرا، اس نے پتھر پھینک دیا، وہ پھر انہی کا ہدف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے جیسے معاشروں میں کیونکہ سخت ناقدری ہوتی ہے، کوئی آدمی اگر علمی اور فکری میدان میں کوئی کام کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ہدف بنا کے، اس کو فتووں کا ہدف بنا کے، اس کو تنقیص کا ہدف بنا کے، اس کو استہزاء کا ہدف بنا کے، یہی تربیت ایک ایک فرد کو ملی ہوئی ہے، آپ اس سے معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں اس کے بعد کہ کیا کریں، یعنی اس معاشرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے اگر کوئی کام کریں گے، تو پھر وہ ہاں میں ہاں ملانا، خاموشی اختیار کر لینا، یا بالکل بے نیاز ہو جانا کہ چھوڑیے اس معاشرے کو، جو کچھ یہ کرتا ہے ہم اپنے طور پر کچھ سوچ لیں گے۔ یہ رویے اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تنقید ایک انتہائی مثبت عمل ہے، تنقید انتہائی اہم چیز ہے، تنقید انتہائی نتیجہ خیز چیز ہے۔ تنقید جب آپ کریں گے تو پہلے اپنے افکار پر کریں گے۔ اسی طرح جس وقت آپ یہ محسوس کرتے ہیں، اگر آپ نے اپنی اچھی تربیت کی ہے، یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کسی دوسرے کے نقطہ نظر کی غلطی واضح کرنی ہے، ہو جاتی ہے یہ بھی بعض اوقات، تو اس میں بھی پھر آپ وہی عمل کریں گے۔ یہ تنقیص کا عمل نہیں ہوگا، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر تبصرے نہیں ہوں گے، جہاں تہاں سے چیزیں اکٹھی کر کے بڑے بڑے الفاظ نہیں بولے جائیں گے، اس میں لوگوں کو گویا وارننگ نہیں دی جائے گی کہیں فلاں آدمی کی بات نہ سننا، یہ فتنے میں پڑ جاؤ گے، یہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ بالکل صحیح طریقہ اختیار کریں گے کہ آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آئی، کوئی نیا فکر آیا، آپ اس کے مقدمات، وہی جس کو میں نے کہا بنائے استدلال کا جائزہ لیں گے، کیونکہ آپ عادی ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے افکار کا ایسے ہی جائزہ لیتے ہیں۔ جب آپ اس کے مقدمات کا جائزہ لیں گے، بنائے استدلال کا جائزہ لیں گے، تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ بات تو پہلے سمجھیں، وہ بات حقیقت میں کیا ہے، کس جگہ لکھی گئی ہے، بیان کرنے والے نے کہاں بیان کی ہے، اور پھر پوری ہمدردی کے ساتھ پورے استدلال کو آپ سمجھیں گے، ایسے ہی جیسے اپنی میراث کے پاس جو کچھ تھا آپ اس کو سمجھتے تھے۔ اس کے بعد آپ پر یہ واضح ہوگا کہ اب آپ کو اس چیز کی غلطی بتانی ہے یا خود آپ کی بات غلط ثابت ہو گئی اس کے نتیجے میں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر، آپ دیکھیے بہت لوگ تنقیدیں کریں گے لیکن ان کا مجموعی تاثر کیا ہوگا؟ استہزاء، استخفاف، دوسروں کو کمتر ثابت کرنا، ڈسکریڈٹ کرنا، اس کو بڑا فن اور کمال سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کو اگر عبرت حاصل کرنی ہو تو وہ قرآن اٹھا کے دیکھیں، تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ یعنی پیغمبر، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کیوں نہیں مان لیے گئے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو تنقید کرنی نہیں سکھائی گئی، ان کو تنقید سکھائی گئی، ان کو استہزاء سکھایا گیا ہے، ان کو استخفاف سکھایا گیا ہے، ان کو دوسروں کو غیر کی جگہ رکھ کے دیکھنا سکھایا گیا ہے۔ اگر یہ سکھایا جاتا کہ یہ علم، آج ایک نیا پیغمبر آ گیا ہے، محمد الرسول اللہ مکے میں پیدا ہو گئے ہیں، تو ہمیں بات کو سننا اور سمجھنا ہے پہلے۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس دل ہیں لیکن سوچنے کے لیے تیار نہیں،
آنکھیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ کیا اندھے ہو گئے تھے کیا؟ وہ اسی طرح انسان اپنے آپ کو بصیرت سے اور عبرت سے محروم کر لیتا ہے کہ اس کو تنقید کی تربیت ہی نہیں ملی، اس کو تنقیص کی تربیت ملی، تو پیغمبر کے نقائص ڈھونڈنے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ بس اس کے بعد یہ پتھر مار دیا، یہ اینٹ پھینک دی، اور اس کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ طائف میں بھی اگر لہو لہان کر دیا ہے تو مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء کے دین کا دفاع کر لیا ہے۔ تو یہ حفاظت، یہ دفاع، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں فلاں چیز کا تحفظ ہونا چاہیے۔ تحفظ کیسے ہوتا ہے؟ دوسروں کو مارنے سے، حالانکہ نظریے اور فکر کا تحفظ ہمیشہ استدلال سے ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کی تنقید سے ہوتا ہے۔ تنقیدی عمل ہے جو آپ کو خود بھی حفاظت فراہم کرتا ہے اور آپ کے علم کو بھی آگے بڑھاتا ہے۔ تو اس کے لیے 3 چیزیں بڑی بنیادی ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے دن سے تنقیص نہیں، تنقید سکھائی جائے۔ تنقید بنائے استدلال کو جاننا، پرکھنا اور مقدمات کے باہمی ربط کو سمجھنے کا نام ہے۔ دوسرے، جب آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آئے تو اس کے بارے میں انتہائی ہمدردی کے ساتھ پہلے یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کس مقدمے کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، اس کی بنائے استدلال کیا ہے، اس درجے میں جاننا کہ میں نے اپنے دونوں بزرگوں سے، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی سے بھی اور مولانا امین حسن اصلاحی سے بھی ہمیشہ یہ سنا کہ جب آپ دوسرے کی بات پر تنقید کا فیصلہ کریں تو پہلے اس کی بات کو اس طرح بیان کریں کہ وہ بھی کہہ اٹھے کہ میں اس سے بہتر طریقے سے اپنی بات نہیں بیان کر سکتا۔ یہ عمل ہی آپ پر واضح کر دے گا کہ آپ صحیح تنقید کرنے جا رہے ہیں یا غلط تنقید کرنے جا رہے ہیں۔ تو اکثر و بیشتر آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کی تنقیدیں جو تنقیص پر مبنی تنقیدیں ہیں یہ ہوتی ہیں تو ایک جواب کافی ہوتا ہے کہ یہ میری بات ہی نہیں جس پر تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ بات کو سمجھنے کے لیے جو وقت دینا چاہیے اور اس کے لیے جو چیزیں پڑھنی چاہیے یا جس طرح سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی زندہ آدمی ہے تو اس سے تبادلہ خیالات کرنا چاہیے تاکہ اس کی بات تو پہلے سمجھ میں آئے، اس کے بعد جا کر آپ یہ متعین کریں گے کہ بنائے استدلال میں غلطی کیا ہے۔ تو دوسری بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ورڈکٹ دینے کا، فتوے دینے کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا لب و لہجہ علمی طریقے سے کسی چیز کی شائستگی کے ساتھ غلطی واضح کرنے کا ہونا چاہیے۔ یہ اپنے لیے بھی سیکھیں، اپنے ماحول کے لیے بھی سیکھیں، گرد و پیش کے لیے بھی سیکھیں۔ غلط سے غلط آراء کے حاملین بھی اگر علمی طریقے سے اپنی بات کسی میدان میں، کسی ہنر میں، کسی فن میں، کسی علم میں پیش کر گئے ہیں تو وہ محسن تھے ہمارے، ان کو اپنا محسن سمجھ کر آپ آگے بڑھیں، کیونکہ ان کی غلط آراء سے بھی صحیح آراء کی تنقید ہوئی ہے، الگ ہو گئی ہیں تو وہ الگ ہو گئی، سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں سائنس میں بعض نظریات ایسے قائم کیے گئے کہ جو غلط ثابت ہوئے بعد میں، لیکن وہ نظریات قائم کرنے کا عمل تھا جس نے صحیح نتیجے تک لوگوں کو پہنچا دیا۔ تو یہ تینوں چیزیں اگر ملحوظ رکھی جائیں تو پھر تو تنقید ایک رحمت ہے۔ اختلاف کو اسی لیے رحمت کہا گیا ہے۔ اختلاف سے مراد کیا ہے؟ اختلاف سے مراد مخالفت نہیں ہے، اناد نہیں ہے، بلکہ چیزوں کو ان کے اصول پر رکھ کر سمجھنے کا عمل ہے، جس میں ایک نتیجہ آپ کے لیے اور ہو سکتا ہے، میرے لیے اور ہو سکتا ہے۔ اور اس تنوع کو مان لینا چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اسکیم قائم کر رکھی ہے اس میں یہی طریقہ اس نے اختیار کیا۔ اسی لیے اس نے فرمایا ہے کہ میں نے تو اپنے دین جیسی چیز میں بھی جبر روا نہیں رکھا۔ یہ جو فضا کو مقدر کر دینا ہے، یہ لوگوں کو دھمکیاں دینا ہے، وعیدیں سنانا ہے، مارنے کے لیے کہنا ہے، ایسے قوانین بنانا ہے کہ جن میں آپ لوگوں کی جان لینے کے درپے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں بنے ہوئے ہیں، یہ کسی چیز کی حفاظت نہیں کرتے، یہ کسی چیز کو تحفظ نہیں دیتے، یہ چیزوں کو کمزور کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں وہ اصل میں اپنے اس عمل سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ استدلال کے میدان میں بالکل بونے ہیں، وہ اپنے کسی نظریے اور فکر کی حفاظت استدلال سے نہیں کر سکتے، اس کے لیے ان کو بندوق پکڑنا پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے، بڑی تفصیل سے بتایا کہ تنقید کرنے، تنقید سننے کا سلیقہ، ہنر کیسے پیدا کرنا چاہیے ہے۔ کچھ ضمنی سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے۔ تنقید ہو گئی،
کسی شخص نے تنقید کے نام پر تنقیص کر دی، آپ کے نقص بتا دی، عیوب بتا دی، آپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی، کہا ان کو تو عربی عبارت پڑھنی بھی نہیں آتی، دیکھیں فلاں جگہ پہ انہوں نے اعراب غلط پڑھ دیا تھا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ان کی علمی حیثیت کیا ہے، یہ تو اس نے کر دیا جو کام کرنا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بڑے لوگوں پہ کوئی اس طرح کی تنقیص ہو جاتی ہے، ان کی عیب جوئی کی جاتی ہے، ان کے نقص چنے جاتے ہیں، تو وہ بھی مدافعت میں آ کے اپنی علمی قابلیت، اپنا تباہر، اپنا ماضی اور اپنی جو ہے وہ شاندار کارکردگی بتا کر یہ دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو مجھے کہا جا رہا ہے میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو بڑا صاحب علم ہوں۔ یہ بھی بتائیے کہ جب تنقیص ہو جائے تو اس وقت بڑے لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ اور عام طور پہ یہ لگتا ہے کہ جیسی اگر کسی نے آپ کے اوپر کوئی بات کہی ہے تو لوگ میرے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ بھئی میں تو بالکل ہی بدھو ہوں، تو مجھے اس کا ضرور دفاع کرنا چاہیے۔ کیا دفاع کرنا چاہیے ہے، خاموش رہنا چاہیے؟ تنقیص کے جواب کے آداب کیا ہیں؟ تنقیص تو اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ اس کی طرف ایک التفات کی نگاہ اٹھا کے دیکھا جائے۔ یعنی جب یہ واضح ہو جائے کہ کوئی آدمی استخفاف پر اترا ہوا ہے، استہزاء پر اترا ہوا ہے، کیڑے تلاش کر رہا ہے، وہ بالکل غلاظت کی مکھی بن کر رہ گیا ہے، کون سا انسان ہے کہ جس سے کوئی نہ کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ اور کسی شخص نے غلطیاں تلاش کرنے ہی کو اپنا ہنر مان لیا ہے۔ جو کسی شخص کا مثبت کام ہے یا جو اس کا کارنامہ ہے یا جو اس نے خدمت کی ہے، وہ اس کے نزدیک کوئی وزن نہیں رکھتی، اور وہ اسی طریقے سے پروپیگنڈے کا انداز اختیار کر رہا ہے، تو اسے ایک مریض ذہن سمجھ کر بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جو بڑے لوگ ہیں، نہیں، کوئی آدمی بڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاں یہ بے نیازی نہ ہو۔ اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ لوگوں سے کیا منوانے کے لیے جانا تھا آپ نے؟ آپ جانتے ہیں تو اس کا اظہار آپ کے علم میں ہوگا، اس کا اظہار آپ کی تصنیفات میں ہوگا، اس کا اظہار آپ کی تحقیقات میں ہوگا، آپ کے نتائج فکر میں ہوگا۔ اگر ان کے اندر کوئی جان ہے تو لوگ خود جان لیں گے، تو آپ کیوں پٹاری کھول کے بیٹھ گئے ہیں؟ اس لیے تنقیص یا اس طرح کے اعتراضات کے بارے میں بالکل آپ بہرا کان ان کی طرف کر دیجئے، ڈیف ایئر، سننے کی بھی ضرورت نہیں، دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے کام پر توجہ کرنی چاہیے۔ یعنی آپ کرنے کیا نکلے ہیں؟ سائنس میں، فلسفے میں، حکمت میں، دین میں، آخر آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا۔ اگر اس کام میں جان ہے اور اس میں اس کی قدر و قیمت ہے تو آپ کو کسی چیز کو منوانے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ استدلال کی وضاحت کریں۔ یعنی اگر اعتراضات بھی ہوں تو اعتراضات میں اس طرح کے اعتراضات درخور اعتنا نہیں ہوتے، علمی اعتراض، یعنی استدلال کیا ہے، آپ بتائیں کہ آپ نے جو بات کہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے جو آراء دیں یا جو آراء قائم کیں وہ بالاجمال لوگوں تک پہنچی ہیں اور ان کا پورا استدلال ان پر واضح نہیں ہے، تو وضاحت استدلال کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی کوئی وضاحتیں پیش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ باطنی کی بنیاد کے اوپر فتنہ پردازی کے لیے، پروپیگنڈے کے لیے کر رہے ہوں، ان کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اپنے تینوں چاروں بزرگوں کو یہ دیکھا ہے، یعنی بچپن میں جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دی، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، جیسے علامہ اقبال ہیں، بعد میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، پھر استاذ امام، سب کو اسی روش پر گامزن دیکھا۔ یعنی کوئی اس طرح کی چیز بھی اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے بارے میں آپ کوئی رد عمل کا طریقہ اختیار کریں۔ ایسی چیزیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں۔ آپ کبھی نکال کے دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں استخفاف کے کیا کیا مضامین چھپے ہیں، کس کس طرح کی تہمتیں لوگوں نے لگانے کی کوشش کی، کبھی انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، اسی طرح استاذ امام، علامہ اقبال نے بھی، یعنی ان سب لوگوں نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ کسی موقع کے اوپر اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کر دی۔ آپ کوئی اعتراض کر رہے ہیں، وہ علمی اعتراض ہے تو اس کا جواب دے دیا، اس کی توضیح کر دی تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو، وہ کسی چیز کو اس کی بنیاد سے سمجھ جائیں، تو سمجھانے کا عمل بس یہ کیا، باقی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی باتیں بہت لوگ کرتے ہیں اور ان کی کوئی عمر نہیں ہوتی، وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، آپ کیوں اس میدان میں اتر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے ان کو حال کے اوپر، اور کوشش کیجئے کہ اپنا وقت کا ایک لمحہ بھی اس طرح کے جواب الجواب میں ضائع نہ کریں۔ ٹھیک، لیکن قائم صاحب اگر مثلا ہمارا کوئی استاد ہے، ہماری کوئی محبوب شخصیت ہے، اس کی قابلیت یا اس کی جو
جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو اگر کسی زبان پہ ملک کا عبور یا دسترس حاصل ہے، اس کو کوسچن کیا جا رہا ہے، اس کو، بلکہ میں اس کو اور سادگی سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس میں کوئی ہمارے لیے تربیت کا پہلو ہو۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں علماء تنقید بھی کرتے ہیں کہ بھئی گاندھی صاحب نے مثلاً ان کی جوانی کی بعض عربی عبارات ہیں، دیکھیں اس میں تو یہ غلطی ہے، یہ ضمیر کو یہاں لوٹنا چاہیے تھا، یہ لفظ بالکل غیر فصیح استعمال کر لیا ہے۔ تو اگر ہم شاگرد دنیا کو یہ بتائیں لکھ کے کہ نہیں بھئی گاندھی صاحب نے تو کچھ 40-50 سال عربی پڑھی ہے، یہ ان کی میزان ہے، یہ البیان ہے، اتنا کچھ لکھا ہے، تو آپ ان کی عربی دانی پہ کیسے سوال اٹھا رہے ہیں؟ تو اس طرح تو ہم گویا ایک طریقے سے استدلال سے ہی ثابت کر رہے ہیں نا کہ جی آپ کی زبان پر دسترس ملکہ اور عبور حاصل ہے، اور جو سننے والے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پروپیگنڈا کیا جائے، اتنی اصرار سے غلط بات پھیلائی جائے تو عام آدمی پہ تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو زائل کرتے ہیں یا آپ کے حامی اٹھ کے یہ بتاتے ہیں کہ نہیں بھئی گاندھی صاحب کی تو قابلیت ہے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میرے خیال میں یہ بالکل بے ضرورت کام ہے، اس کے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی وہ اس کے اوپر بڑا عمدہ جملہ ہے مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کا، کسی نے ان کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کی اور یہ کہا کہ کہاں پڑھے ہیں اور کس کے پاس گئے ہیں اور یہ کیا ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، اس کو دیکھ کر ہر سنجیدہ آدمی رائے قائم کر سکتا ہے کہ میں کیا جانتا ہوں اور میں نے کیا پڑھا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر کسی موقع پر ایک شاگرد کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، جاننے والے کی حیثیت سے ایسی کوئی بات کرنی بھی پڑے تو اس کو مثبت جگہ سے کرنا چاہیے۔ جیسے مثلاً مولانا امین احسن اصلاحی نے، آپ نے ان کا مضمون پڑھا ہوگا، مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا، لیکن اس کا انداز وہ نہیں ہے کہ آپ کسی احمق آدمی کی تردید کرنے جا رہے ہیں، بس آپ اپنے تجربات، مشاہدات وہ دوست، احباب، شاگرد لکھتے ہی رہتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اس کا بھی اسلوب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس وادی میں دوسرا آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا آپ چلے گئے اس وادی میں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقائق کو کسی موقع پر لوگ بیان کر دیتے ہیں، وہ میرے بارے میں ہوں، وہ مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کے بارے میں ہوں، وہ استاد امام کے بارے میں ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں، حقائق لوگوں کو، اور یہ پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی سوانحی طریقے سے کام کرتا ہے، پہنچ جاتے ہیں، کوئی شاگرد کسی موقع پہ اپنے تجربات بیان کرتا ہے، پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کا محرک در حقیقت یہی مثبت عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ جیسے اس وقت دیکھیے کہ میرے فکر میں جو جتنی چیزیں تھیں وہ علمی لحاظ سے جب زیر بحث آئیں تو ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان اعتراضات کی تنقیح کر دیتے ہیں، یہ تنقیح کا عمل ہے، یعنی یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، اس پہ بنائے استدلال کیا ہے، ہماری بنائے استدلال کیا ہے، اس کو آپ نے واضح کر دیا۔ تو یہ مثبت طریقہ جو ہے یہی اختیار کرنا چاہیے ہمیشہ، اور اس میں یہ جو بزرگ جن کا میں نے نام لیا ان کا اسوہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ان میں سے ہر شخص اس طرح کی چیزوں کا ہدف بنا ہے، ہر شخص کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جو کچھ ہیں وہ آپ کا کام منوائے گا، اور جو کچھ آپ نہیں ہیں اس کا دعویٰ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنی گہرائی سے کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ، کوئی علم پیش کرے اور پتا پانی ایک کرے، اور چٹائیوں پہ بیٹھ کے اس نے جو چٹائی توڑ محنت اور چربی گلانے والی صحیح اس نے کی ہو، اس نے ایک مقدمہ پیش کیا، ایک کتاب لکھی، لیکن کوئی شخص جو ہے وہ مثلا ایک جملہ اٹھاتا ہے اور جملہ اٹھا کے کہتا ہے بھئی اس میں تو مثلا عربی کی غلطی ہو گئی ہے، یا اس میں جو ہے عرب کی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہوتا ہے، آپ نے اتنی لمبا کوئی لیکچر دیا ہے، اتنی گہری بات کی ہے، ایک نیا پہلو، نیا دروازہ کھولا ہے، لیکن کوئی شخص کہتا ہے بھئی یہ مثلا یہ لفظ جو ہے وہ صحیح نہیں پڑا۔ تو میں بطور ایک انسان کے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ہم بھی انسان ہیں اور انسان کی اپنی بھی عزت نفس، اس کے جذبات، اس کی ایک شخصیت ہوتی ہے۔ آدمی کو بہت برا لگتا ہے، عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی ایک مثلا مستری بھی اگر ایک پوری عمارت بنائے اور اس میں ایک اینٹ ہلکی سی ٹیڑھی ہو اور آ کر کوئی شخص اسی پہ تبصرہ کرنے لگ جائے تو اس کا بھی دل دکھتا ہے۔ تو کیا آپ کا بھی، میں جاننا چاہتا ہوں، کیا ان چیزوں سے دل دکھتا ہے جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا آپ نے یہ عبارت جو ہے وہ ٹھیک نہیں پڑی ہے، اس میں مثلا غلطی ہو گئی تھی کبھی کسی موقع پہ، یا کوئی الف لام رہ گیا ہے، یا کوئی اعراب کی غلطی ہے، یا کوئی تنوین غنہ رہ گیا ہے، تو آپ ایسے موقعوں پہ کیا کرتے ہیں تاکہ ہم بھی آپ سے سیکھیں کہ کنٹرول کرتے ہیں، اندر اس کو غم کو گھلاتے ہیں، کبھی اظہار کر دیتے ہیں، ہوتا کیا ہے، کیسے فیس کرتے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو اگر فرض کر لیجئے کہ یہی تربیت ملی ہے کہ اس نے اس طریقے سے کیڑے چننے ہیں، تو آئندہ کوشش کریں گے کہ اس کے لیے کوئی کیڑا نہ پیدا کیا جائے، بس اور کیا۔ یعنی اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، اس میں رد عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہم انسان ہیں، کسی بھی انسان سے کسی موقع پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، علم کی غلطی ہو جاتی ہے، استدلال کی غلطی ہو جاتی ہے، برسوں ایک لفظ کو بول رہے ہوتے ہیں لیکن کسی گفتگو میں یا کسی بات چیت میں بعض اوقات آپ
اس کا تلفظ غلط کر دیتے ہیں. بڑے سے بڑے علماء کی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، اس میں بڑے جلیل القدر ہستیوں کی مثالیں دے سکتا ہوں جن کے ہاں یہ ہوتا ہے. رشید احمد صدیقی نے علامہ اقبال کے بارے میں لکھا ہے کہ میں جب پہلی بار ملنے کے لیے آیا تو ظاہر ہے کہ ان کی شاعری، ان کا ادب، ان کا علم میرے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھا، لیکن پہلا ہی جملہ سنا تو اس میں تذکیر تانیث کی بھی اور تلفظ کی بھی غلطی تھی. یعنی بولنے میں وہ ایسے ہی غیر محتاط تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ کسر تو ٹوٹا، لیکن پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ قلندر مزاج آدمی ہے، بس یہ ایسی بات کر دیتے ہیں. مولانا سید اللہ صاحب مودودی کے ساتھ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ایسی چیزیں کوئی قابل اعتنا نہیں ہوتی. ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. توجہ اس پر دینی چاہیے کہ آپ کی اگر کوئی غلطی بتا رہا ہے تو آپ پر احسان کر رہا ہے، وہ آپ کا محسن ہے، اور آپ اس پر دل میں شکریہ ادا کر کے آئندہ اپنے آپ کو اور بہتر کریں. کوشش کریں کہ جو بشری تقاضوں سے بھی بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں یا کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کریں. اپنی بات پر توجہ دیں، اپنی پریزنٹیشن پر توجہ دیں، اپنے اسالیب پر توجہ دیں. اور اگر کوئی اس طرح کی چیز کسی نے بیان کی ہے، اکثر و بیشتر اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ چونکہ کیڑے تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے تو اس وجہ سے بارہا آپ دیکھیے، اس کی بہت مثالیں ہیں. ابوالکلام آزاد کے بارے میں ہے، اقبال کے بارے میں ہے. ایک یہ بال جبریل میں ایک عنوان لکھا الارض للہ، تو اس کا جو املا ہے اس پر ایک بڑے جلیل القدر عالم نے یہ تنقید کی کہ اقبال تو عربی زبان جانتے تھے، میر حسن کے شاگرد ہیں، لیکن دیکھیے کیسا غلط املا کیا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں، اس سے کسی کے علم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کسی کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس طریقے سے. کوئی ریکنسٹرکشن کے بہت سی عبارتوں کے بارے میں لوگ بہت سی تنقیدیں کرتے ہیں، لیکن ریکنسٹرکشن کے ذریعے سے جو خدمت اقبال نے انجام دے دی اور جو راستہ کھول دیا اور جس طرح سے ایک بہت بڑی ضرورت کی نشاندہی کر دی، اصل میں قابل تحسین وہ ہے، نہ کہ اس کے جملوں کی تحلیل کے مبتدا کہاں تھا اور خبر کہاں تھی. تو میرے نزدیک اس طرح کی چیزیں جو ہیں، ان سے بالکل آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. اس دعوے میں انسان کیوں مبتلا ہو کہ مجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی؟ کیوں؟ غلطیاں، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوں گی، ہم سے کوتاہیاں ہوں گی، یہاں پاؤں پھسلے گا. یہ دیکھیے کہ ایک اعلیٰ درجے کا عالم کسی غلطی کو کیسے دیکھتا ہے. میں نے یہ واقعہ لکھا ہے استاد امام کے بارے میں کہ وہ اپنے استاد کے سامنے عبارت پڑھ رہے تھے اور ترمذی غالباً زیر بحث تھی، تو کسی موقع کے اوپر عرفہ کو عرفہ پڑھ دیا. تو مولانا عبد الرحمن مبارک پوری جو ترمذی کے شارح ہیں، وہ ان کے استاد بھی تھے، ان سے انہوں نے حدیث پڑھی. تو انہوں نے کہا کہ اما انا فلا عارف عرفہ، مجھے تو نہیں معلوم یہ عرفہ کیا ہوتا ہے. تو آگے سے کہتے ہیں کہ میں نے اسی شان کے ساتھ جواب دیا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے یہ معلوم نہیں کہ عرفہ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا راجل لغت اٹھاؤ، دیکھو. اس میں دیکھا تو استاد کی بات ہی ٹھیک تھی. تو آپ دیکھیں کہ اس پر جو جملہ انہوں نے بولا، انہوں نے کہا کہ ولی جواد اللہ، بھائی بعض اوقات اصیل گھوڑا بھی پھسل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے اعلیٰ درجے کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ایسی چیزیں کوئی قابل اعتنا نہیں ہوتی، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. البتہ جو کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے، ہمیشہ اس کے لیے احترام کے جذبات اپنے اندر رکھیے. اس نے برا طریقہ اختیار کیا، برا رویہ اختیار کیا، برا اسلوب اختیار کیا، یہ اس کے لیے ہے. اس نے اگر کوئی واقعی غلطی کی نشاندہی کر دی ہے تو آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اور یہ مان کر اصلاح کریں کہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. تو اس سے آپ کے جذبات میں کبھی برانگیختی پیدا نہیں ہوگی، کبھی آپ خواہ مخواہ پستی کی باتیں دوسروں کے بارے میں نہیں کریں گے، بلکہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، وہ اور غلطیوں کی نشاندہی کرتے رہیں اور آپ اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں. ٹھیک. ہم سب دو اطلاقی سوالات اسی پہلو سے میں پوچھنا چاہوں گا. ہمیں اکثر یہ بھی مشکل پیش آتی ہے کہ ہم کسی ادارے میں، کسی نظم کے تحت ایک ذمہ داری کے مقام پر ہیں، کسی کے افسر ہیں، کوئی ہمارا ماتحت ہے. وہاں جب ہمیں تنقید کرنی پڑتی ہے تو جو تنقید کو پرسیو کرنے والا ہے وہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے برتر ہے، اور عام طور پہ تنقید کرنے والا اپنی اس منصبی برتری کو اپنے لب و لہجے میں، اپنے رویے میں اور ابلاغ کے جو اسالیب ہیں ان میں وہ ڈھال دیتا ہے کہ گویا میں افسر ہوں اور افسر کے طور پہ یہ تنقید کر رہا ہوں. اس طرح کے مواقعوں پہ آپ کیا مشورہ دیں گے کہ جن لوگوں کو یہ مشکل، اور دفتروں میں ظاہری بات ہے جب آپ کے ماتحت کوئی کام کر رہا ہو تو آپ کو تنقید بھی کرنی پڑتی ہے، بھئی کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرو، لیکن وہ بیلنس کیسے رہے کہ آپ اپنی منصبی برتری کے زوم میں کسی کی عزت نفس مجروح نہ کر دیں؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی
افسر ہے یا آپ کا حاکم ہے یا کسی موقع پر اس کو کوئی برتری کی جگہ دی گئی ہے تو اس کے اندر ایک باپ کی شفقت ہونی چاہیے. یعنی تنقید تو کرنا پڑ جاتی ہے بعض اوقات، شاگردوں پر کرنا پڑ جاتی ہے، ماتحتوں پر کرنا پڑ جاتی ہے. تنقید یہاں پر بھی ایک مثبت عمل ہے، لیکن دوسرے کو یہ احساس ہو کہ آپ اسے اٹھانا چاہتے ہیں، آپ اسے بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کے کیڑے نہیں چن رہے، بلکہ آپ کی کوشش یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی یہ پرفیکٹ ہو جائے، اس کے اندر کمال پیدا ہو. تو ایک استاد کی اپنے شاگردوں کے بارے میں یہ خواہش ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی کسی ادارے کا سربراہ ہے یا کہیں کسی ذمہ داری کے منصب پر فائز ہے تو اس کی اپنے ماتحتوں کے بارے میں یہی خواہش ہونی چاہیے کہ یہ بنائے جائیں، یہ بڑھائے جائیں، یہ برتر کیے جائیں، ان کو بہتری کی طرف لے جایا جائے، ان میں سے اعلیٰ درجے کے انسان پیدا کیے جائیں. اگر آپ کا رویہ ایک باپ کی، ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں. ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں میں عفو درگزر کا رویہ اختیار کر کے ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی تربیت ان کو دی جائے، کس طرح سے وہ اپنی غلطیوں کو درست کریں اور بہتر جگہ پہ جائیں. تو میرے نزدیک تو اگر کوئی آدمی برتری کی جگہ پر ہے اور وہ اس سے برعکس رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی بدزبانی کرتا ہے، عزت نفس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اور دوسروں کی عزت یا ان کے وقار کو مجروح کرتا ہے، تو وہ اپنی پستی کا ثبوت دیتا ہے. کوئی بڑا آدمی، کوئی حقیقی معنی میں بڑا آدمی، اور بڑے آدمی سے مراد یہی نہیں ہوتا کہ کسی علم و فن کے جہابذہ، جیسے کہ ابھی ہم بعض بزرگوں کا ذکر کر رہے تھے. زندگی کے مختلف مراحل میں آپ کو جب بھی کوئی برتری حاصل ہوتی ہے تو آپ اس دائرے میں ایک بڑے آدمی ہوتے ہیں. تو بڑے آدمی کو اپنی بڑائی کا یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اگر میں علم کی وجہ سے بڑا ہوں یہاں، میں اقتدار کی وجہ سے بڑا ہوں یہاں، حسن کی وجہ سے بڑا ہوں یہاں، دولت کی وجہ سے بڑا ہوں یہاں، اپنے کسی پس منظر کی وجہ سے بڑا ہوں، بزرگی کی وجہ سے بڑا ہوں، تو یہ اللہ کی عنایتیں ہیں. اور اللہ کی ان عنایتوں کا حق یہی ہے کہ میں دوسروں کے لیے سراپا شفقت ہوں. میرا پروردگار کتنا صاحب شفقت ہے کہ اس نے میری کوتاہیوں اور غلطیوں کو کس طرح نظر انداز کر رکھا ہوا ہے. تو ہمیشہ اپنے اوپر دیکھنا چاہیے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب بات فرمائی ہے کہ اگر تم اپنے کسی بھائی کی ایک غلطی یا کوتاہی یا کسی گناہ پر پردہ ڈالتے ہو تو اللہ تمہارے 70 عیبوں پر قیامت میں پردہ ڈالے گا. سبحان اللہ. پردہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی غلط چیز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا غلط گواہی دیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عفو درگزر سے کام لیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین تک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ واعفو عنہم، آپ عفو درگزر کا رویہ اختیار کریں، وشاورہم فی الامر، اور یہ جو معاملہ اس وقت ہے اس میں ان کے ساتھ مشاورت بھی کرتے رہیں، یعنی جاری رکھیں اس معاملے کو. تو محبت، شفقت، یہ ہے در حقیقت جو بڑوں میں ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ بھی اسی طریقے سے تنقیص کرنے والے اور استہزاء کرنے والے اور دوسروں کی قدر و منزلت خود اپنے سامنے پامال کرنے والے ہو کے رہ جائیں. یہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چیز بھی ایک روایت کے طور پر چلتی ہے، جیسے وہ ساس بہو کا معاملہ ہے، یعنی پہلے اپنے کچھ بڑوں سے لوگ اپنی بے عزتی کراتے ہیں، اس کے بعد باقی زندگی اپنے چھوٹوں کی بے عزتی کرنے میں بسر کر دیتے ہیں. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. ٹھیک، ہم سب آخری پہلو میں بس چاہتا ہوں تاکہ موضوع ایک طرح سے مکمل ہو جائے، کچھ منٹ باقی ہیں. آپ کی یہ جتنی گفتگو ہے میں بغیر کسی مبالغہ تردد کے کہتا ہوں، لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں غامدی صاحب اس دور میں نرمی، تحمل، بردباری اور تنقید کو برداشت کرنے، اس کے اصولوں کو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی سامنے آتا ہے کہ غامدی صاحب کی جتنی میٹھی میٹھی باتیں ہیں یہ تو اصل میں سرمایہ دارانہ اخلاقیات کی بنیاد پہ ہیں. سب کو جوڑ کے رکھو، کوئی کسی کے اندر حق کی حمیت اور جذبہ اور غیرت اور کسی کے باطل کے ابطال کا وہ جو خواہش ہے وہ پیدا نہ ہو. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ جتنے آپ نے پہلو بتائے کیا یہ کوئی سرمایہ دارانہ اخلاقیات سے نکلتے ہیں؟ اخلاقیات کی ایک ہی قسم ہے اور وہ انسان کے اخلاقی وجود کے شعور سے پیدا ہوتی ہے، اور اسی کو پیغمبروں نے اعلیٰ اخلاقی نمونے کی صورت دے دی ہے. تو میرے نزدیک تو یہ سب چیزیں اللہ کے پیغمبر کی سکھائی ہوئی ہیں. اللہ کے پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب انفضوا من حولک، کہ پیغمبر ہونے کے باوجود بھی اگر آپ درست خو ہوتے، اگر آپ سخت زبان ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کوئی قائدانہ اخلاقیات ہے؟ یعنی اخلاقیات کی بھی یہ قسمیں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں تو میں وہی بات کہہ سکتا ہوں جو علامہ اقبال کے غیر مطبوعہ شعر میں ہے
کہ یہ نصارہ کا مسیح وہ ہے علی شیعوں کا، ہائے کس طرح سے اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ آپ نے اخلاقیات کو بھی سرمایہ دارانہ اخلاقیات اور فلاں اخلاقیات کا نام دے کر یہ کوشش کی کہ اخلاقیات جیسی اعلیٰ چیز جس کے بارے میں پیغمبر کہتا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وہ بھی ان عنوانات کے تحت تقسیم ہو گئی۔ اخلاقیات کے معیارات عالمگیر ہیں اور ان کی حیثیت عالمگیر صداقتوں کی ہے، اور اس کا بہترین نمونہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر آپ کیا کرتے تھے، اور یہ جو الفاظ آپ نے بولے ہیں، یہ حمیت اور غیرت اور اس طرح کی چیزیں، ہمارا دین انہی کو قاعدے ضابطے سکھانے کے لیے آیا ہے، ورنہ تو یہ حمیت اور غیرت بسا اوقات قتل قتال تک نوبت پہنچا دیتی ہے۔ اور لوگ جس جاہلیت میں اپنی ذاتی زندگی میں مبتلا ہوتے ہیں، چاہتے ہیں دین کے معاملے میں بھی اسی کا اظہار کریں۔ ان سب چیزوں کو اللہ کے پیغمبر کے اسوہ کے تابع ہونا چاہیے۔ ہم سب بہت شکریہ، آپ نے جتنی باتیں کی اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے اس طرح کے موضوعات کو زیر بحث لائیں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔